السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گی ایک سچی کہانی۔ یہ کہانی ہے بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے ایک خاندان کی سچی کہانی۔ یہ کہانی ہے چودھری عبدالغنی صاحب کی، جنہوں نے یہ کہانی مجھے خود سنائی۔ عبدالغنی کی یہ کہانی اس وقت کی ہے جب پاکستان بنا اور انگریزوں نے پنجاب کو تقسیم کر دیا۔ دراصل پنجاب کے کچھ علاقے مسلم اکثریت رکھتے تھے اور کچھ علاقوں میں سکھ قوم کی اکثریت تھی۔ جو سکھ قوم کا علاقہ تھا وہ بھارت کو دے دیا گیا اور مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کا حصہ بنے۔ انگریزوں نے پنجاب کو تقسیم کرتے ہوئے مسلم اکثریت والے کچھ علاقے بھارت کو یہ دے دیے کہ ان کی رسائی کشمیر تک ہو سکے۔ ان ریاستوں میں گرداسپور، بٹالہ، فیروزپور اور جلندھر شامل تھیں۔ دراصل کشمیر بھی مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، لیکن بھارت کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو کشمیر بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا، دوسرا کشمیر ہندو لیڈر نہرو کی جائے پیدائش بھی تھی۔ عبدالغنی کا تعلق ضلع جلندھر سے تھا، اس طرح انہیں اور ان کے خاندان کو ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا۔ عبدالغنی اس وقت 10-12 سال کے لڑکے ہی تھے۔ انہیں اپنے علاقے کی جن جگہوں کے نام یاد ہیں، اس میں دھما بوٹا، کرپوتھلا، بیشاپور، بجولہ، اسلامی اسکول، نظام پور اور رکن پور شامل ہیں۔ عبدالغنی کا تعلق دھما بوٹا گاؤں سے تھا، جو کہ کرپوتھلا سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ عبدالغنی کے تایا ضلع جلندھر میں سبحان پور نام کی گنے کی مل میں کام کرتے تھے۔ عبدالغنی کے گاؤں کے سامنے ایک پکی سڑک تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پکی سڑک عام نہ تھی۔ یہ سڑک امرتسر سے جلندھر جاتی تھی۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بس جن کے پچھلے حصے میں انگیٹھی ہوتی تھی، یہ بسیں کوئلے سے چلتی تھی۔ عبدالغنی کے والد ایک انگریز جرنیل کی کوٹھی میں کام کرتے تھے اور ان کا کام ایک کافی بڑے باغ کی حفاظت کرنا تھا۔ عبدالغنی اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے پہلی جماعت پاس کر لی تھی اور اب انہیں دوسری جماعت کی کتابیں لینی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ ان کو باغ میں وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ عبدالغنی کے تایا زاد بھائی بھی ایک انگریز کے گھر ہی ملازمت کرتے تھے۔ بعد میں وہ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس طرح عبدالغنی کو یہ موقع بھی ملا کہ انہوں نے فوج کو پریڈ کرتے ہوئے دیکھا، انگریز فوج کو۔ عبدالغنی کے گاؤں میں عیسائی بھی رہتے تھے اور ہندو بھی۔ عبدالغنی آج بھی مائی بھاگو اور ان کی بیٹیاں جیتو اور پریتو یاد ہیں، جن کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ اسی گاؤں کا ایک شخص فوج میں صوبیدار تھا۔ اس کا بیٹا بہت ہی خوبصورت تھا۔ رمضان کے مہینے میں وہ لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتا تھا۔ جب حالات خراب ہوئے تو اس نوجوان کو سکھوں نے شہید کر دیا۔ گاؤں والوں کو یقین تھا کہ ان کا علاقہ پاکستان کا حصہ بنے گا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بھارت کا حصہ بن رہا ہے تو انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے عبدالغنی کے والد صاحب کو کچھ کرنے کو کہا
کیونکہ وہ ایک انگریز جرنیل کے گھر کام کرتے تھے۔ کافی کوشش کی گئی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، یہ علاقہ بھارت کا حصہ بن چکا تھا۔ اب ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عبد الغنی کے گھر والے اور دوسرے لوگ اوٹا گاؤں سے رات کے وقت قافلے کی شکل میں نکلے۔ قافلہ کافی بڑا تھا، 3 سے 4 ہزار مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور تھے۔ سواری کا بندوبست نہ تھا، انہیں پیدل ہی چلنا تھا اور کئی میلوں کا سفر طے کرنا تھا۔ وہ اپنا سامان بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، انہوں نے صرف ضرورت کا سامان ساتھ لیا اور چل پڑے۔ عبد الغنی کا سامان ایک بیل گاڑی پر تھا۔ ان کے ساتھ ان کی ضعیف دادی جیواں بھی تھیں جو کہ بیل گاڑی پر بیٹھی تھیں، اور باقی گھر والے پیدل چل رہے تھے۔ عبد الغنی کے دادا علی بخش وفات پا چکے تھے۔ عبد الغنی اپنے والدین، بہن بھائیوں، تایا کے خاندان اور دادی جیواں کے ساتھ قافلے میں شامل تھا۔ راستہ کافی دشوار تھا، انہیں کچے راستے پر سفر کرنا تھا۔ پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ کوئی حملہ نہ کر دے، کیونکہ ہندو اور سکھ تقسیم پنجاب پر جذباتی ہو گئے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب تقسیم ہو یا پھر ان کا ملک تقسیم ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تقسیم بہت ضروری تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج بھی ہم ہندوؤں کے ظلم برداشت کر رہے ہوتے۔ بات ہو رہی ہے عبد الغنی کی اور ان کے خاندان کی۔ راستہ کافی دشوار تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بہت بڑی ویں آ گئی۔ ویں کہتے ہیں ندی کو۔ اس کے دونوں طرف لمبے لمبے درخت تھے اور پانی تقریباً ایک درخت کے برابر گہرا تھا۔ اس ندی کو بڑی مشکل سے پار کیا گیا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ امرتسر پہنچ گیا، جہاں انہوں نے دریائے بیاس عبور کرنا تھا۔ یہاں پل تھا اور لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ دریا عبور کر کے قافلے نے کیمپ لگایا اور کچھ دن وہیں رہے۔ یہاں ہی عبد الغنی کے کچھ اور رشتہ دار بھی ان کے ساتھ آ ملے۔ راستے میں کہیں کہیں انہیں انگریزی فوجی نظر آئے، لیکن یہ فوجی بالکل لا تعلق تھے، انہوں نے کسی کی کوئی مدد نہ کی۔ عبد الغنی کا خاندان کچھ روز امرتسر رہنے کے بعد آگے روانہ ہوا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہاں پر عبد الغنی کے قافلے پر سکھوں کا حملہ ہو گیا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا اور انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ کسی کے پاس سائیکل تھی، انہوں نے وہ سائیکل بھی لے لی، دوسرا سامان بھی لے لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان بھی ان سے چھین لیا۔ جو کوئی مزاحمت کرتا اسے مار دیا جاتا۔ عبد الغنی کی بیل گاڑی چلانے والا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ اب عبد الغنی کے خاندان کو اپنی جان بچانی تھی۔ عبد الغنی کی تائی کے بھائی نے جلدی سے بیل گاڑی سنبھالی اور تیزی سے چلانے لگا۔ عبد الغنی اور ان کے بہن بھائی اور دوسرے بچے بیل گاڑی کی اوٹ میں ہو کر بھاگنے لگے، اور اس طرح عبد الغنی کے خاندان نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ پھر راستے میں
عبد الغنی نے ایک کانوائے بھی دیکھا۔ یہ سامان لے جانے والے بڑے فوجی ٹرکوں پر مشتمل قافلہ تھا۔ عبد الغنی کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ اس میں موجود لوگ شدید زخمی تھے، کسی کا بازو نہ تھا اور کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب ظلم سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوؤں کا خیال تھا کہ بے شک قائد اعظم نے پاکستان بنا لیا ہے، لیکن نہ تو ہم اس کو بننے دیں گے اور نہ ہی اس کو قائم رہنے دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک پاکستان نہ صرف قائم ہے بلکہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ بالآخر عبد الغنی کا قافلہ سرحد پار کر کے پاکستان آ گیا۔ یہاں ایک خیمہ بستی تھی جہاں ہر طرف لٹے ہوئے قافلے بیٹھے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں آنے والوں کو ٹھہرانا ایک مشکل کام تھا، اور پھر بیمار اور زخمی۔ کئی لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھو چکے تھے۔ عبد الغنی کا خاندان اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ وہ سب زندہ سلامت پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ عبد الغنی کے قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ لاہور پہنچ گئے۔ پاکستانی فوج اپنی ذمہ داریاں بطور احسن نبھا رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور اب وہ اس پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے خصوصی ہدایات دے رکھی تھی۔ کچھ روز رہنے کے بعد عبد الغنی کے گھر والوں کو ایک پکا مکان الاٹ ہو گیا، لیکن ان کے رشتہ داروں کو کیونکہ دوسری جگہ زمین ملی، اس لیے عبد الغنی کے خاندان نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ زمین یا جائیداد دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس اپنی پچھلی زمین کے کاغذات ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو زمین دے دی جائے گی، اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی رہنے کے لیے کچھ زمین دے دی گئی۔ اس کے لیے پرچیاں ڈالی گئیں، جس طرح پرچیوں میں نام لکھ کر ٹاس کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح نام لکھ کر ٹاس کیا گیا، اور جو زمین جس کے نام آئی وہ اس کو مل گئی۔ عبد الغنی اور ان کا خاندان یہ سب شیخوپورہ سے آگے شاہکوٹ کے قریب ایک گاؤں کوٹلہ میں آ بسے۔ یہ زرعی زمین تھی۔ عبد الغنی کے خاندان کا پیشہ شروع سے کھیتی باڑی تھا، اس لیے یہاں بھی انہوں نے یہی پیشہ اختیار کیا۔ عبد الغنی کو آج بھی اپنا جلندھر والا گھر بہت یاد آتا ہے۔ کاش جلندھر پاکستان کا حصہ ہوتا اور عبد الغنی کا خاندان آج بھی وہاں ہی آباد ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چودھری عبد الغنی کی کہانی پسند آئے گی۔ پھر آئیں گے کسی دوسری کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ رانو کو دیجیے اجازت۔ رانو کی طرف سے اللہ حافظ۔